ہاں مانتا بھی ہے. کیوں روتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کس نے مارا ہے؟ آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تو حضرت ابو ہریرہ آئے تھے نا، روتے ہوئے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں روتے ہوئے آئے ہو؟ کس نے مارا ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ماں نے مارا ہے. کس نے؟ ماں نے مارا ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ اس دور میں جوان بیٹے روتے ہوئے آتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمیں ماں نے مارا ہے، اور آج کل بوڑھی مائیں روتی ہوئی آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ مجھے بیٹے نے مارا ہے. یہ فرق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی خطا ہوئی تجھ سے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری ماں ابھی تک مشرکہ ہے، تیری سچائی پر ایمان نہیں لائی، تیری رسالت پر ایمان نہیں لائی. میں آپ کے ہاں سے اٹھ کر گھر پہنچا، میری ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں. میری ماں کو غصہ آیا، کہنے لگی تجھے روکا ہے کہ وہاں نہ جایا کرو، لیکن باز نہیں آتے. وہ تو باپ دادے کا دین چھڑا دیتا ہے، وہاں جانے والے تو سابی بن جاتے ہیں. سابی اس وقت کے مشرک حق والوں کو کیا کہتے تھے؟ سابی. اور اس دور کے بیمار حق والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہاں وہاں جانے والے سابی بن جاتے ہیں. اور پھر کہنے لگی بیٹا آج فیصلہ کرنا ہوگا تجھے، ہمیشہ کے لیے میرا در چھوڑنا پڑے گا یا ہمیشہ کے لیے محمد کا گھر چھوڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو میں سے چن لو، میرا گھر یا رحمت عالم کا در. ابو ہریرہ نے کہا ماں جی تیرا گھر نہیں، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رحمت عالم کا در تو نہیں چھوڑ سکتا. ماں غصے میں آئی، بالوں سے پکڑ کر تھپڑ لگائے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، دروازہ بند کر دیا. کہنے لگی جب تک ان کا در نہ چھوٹے گا میرا دروازہ نہیں کھلے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں، رشد و ہدایت اور ایمان کا جو چراغ میرے دل و نگاہ میں روشن ہوا ہے، اللہ میری والدہ کے دل و نگاہ میں بھی ایمان کا چراغ روشن کر دے. میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم بأم ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ. الہ العالمین میرے معبود ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑے تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہے ہیں. کسی نے ابو ہریرہ کا دامن پکڑ کے پوچھا کیا بات ہے؟ تم تو کبھی تیز رفتاری سے چلے نہیں، آج دوڑتے ہو کیوں؟ ابو ہریرہ نے دوڑتے دوڑتے دامن چھڑایا، کہنے لگے مجھے مت روکو، میں ذرا جلدی جا کے گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. گھر میں پہنچے،
دروازے پہ دستک دی. ماں نے اندر سے آواز بلند کی، من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے کہا ماں جی تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو میرا سر ایک مرتبہ پھر مار کھانے کے لیے حاضر. تیرا بیٹا آیا ہے. ماں نے کہا بیٹا کچھ دیر ٹھہریے، میں کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولوں گی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں کی آواز سن کر میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ رحمت عالم کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے. آواز میں کفر کی سختی نہیں تھی، ایمان کی لذت تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرے تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے ہیں. پوچھا دروازہ کیوں دیر سے کھولا؟ کہنے لگی بیٹا کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا میں کتنی بد نصیب ہوں. میرا بیٹا تو آقا کے قدموں میں پہنچ چکا ہے، میں بڑھاپے میں بھی کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہوں. تو میں نے اپنے ضمیر کے تقاضے پر غسل کر لیا، اپنے جسم کو تو پانی سے صاف کر بیٹھی ہوں. اب رسول کے قدموں میں لے جا تاکہ میرے دل کو تیرا آقا توحید کے آب حیات سے صاف کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر ابو ہریرہ اپنی بوڑھی ماں کو لائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں ہے، اپنے ماضی پر شرمندہ ہو کر اپنے حال کو سنوارنے کے لیے اور مستقبل کا عزم لے کر حاضر ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور ابو ہریرہ کی ماں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئی. وہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے. اور جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی مشرکہ ماں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ نہ مانے تو پیغمبر کو تنبیہ کر دیتا ہے اور مان لے تو ماننے والے کو بھی حیران کر دیتا ہے. لہذا وہ باپ نہیں معبود ہے. انجیل بھی فکر انسانی کو صحیح رہنمائی پیش کرنے کے قابل نہ رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کا مینار بن کر آئے. انسان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی ہے معبود، معبود برحق، عالم غیب ہے، عالم غیب ہے. جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے. عالم ما کان ہے وما یکون ہے. کون؟ علام الغیوب. کون ہے؟ چل والو. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم
هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. عالم غیب کون ہے؟ اللہ. قدوس کون ہے؟ اللہ. ہی پہ زور دیجئے، ہی پہ ذرا زور ضرب لگائیے تل والو، تاکہ بھی کے بیماروں تک بھی آواز پہنچے. ہوائیں لے جائیں، ہوائیں لے جائیں. ہاں ادھر اٹک کے پل کے پار بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو کہتے ہیں اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی، تمہاری آواز سے تو بس کا ہارن بھی تیز ہے. اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہے. اللہ بھی مسجود ہے اور اس کے بندے بھی مسجود ہیں. اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور اس کے پیارے بھی ہر جگہ موجود ہیں. یہ جو بھی کے بیمار ہیں نا، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت دعا گو ہو. اللہ آپ کو بہت ساری عزت عطا فرمائے. اللہ آپ کو کام کی زندگی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں، حشر میں حضور آپ کو مسکراتے ہوئے اپنا کہہ کر قریب بلا لیں.